محترم، اگر ہم سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کی ذات سے کرامات کا ظہور ہوا ہے، اور آپ کی کرامات میں سے کرامت یہ بھی ہے کہ آپ کا دور خلافت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی لشکر کا امیر بنا کر ایران کے شہر نہاون کی طرف جو ہے وہ بھیجا، اور وہ شہر مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کو لے کر مقام نہاون پر جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور پھر ایک روز جبکہ جمعہ کا خطبہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو دوران خطبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے کو روک دیا، اور دوران خطبہ یہ آواز دینے لگے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو حاضرین مسجد تمام صحابہ کرام حیران و پریشان تھے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اچانک خطبے کو جو ہے وہ روک دیا، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ آوازیں دے رہے ہیں، حالانکہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حکم پر ایران کے شہر نہاون میں جو ہے وہ دشمنان اسلام سے جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں اور ان کو آوازیں دے رہے ہیں، تو حیران و پریشان تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چند دن گزرنے کے بعد جب مقام نہاون سے ایک قاصد آتا ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس سے حالات و واقعات کی خبر لیتے ہوئے جب ارشاد فرماتے ہیں کہ سناؤ حال کیسے ہیں، تو پھر وہ قاصد جواب دیتا ہے کہ جناب محترم قریب تھا کہ ہمیں شکست ہو جاتی، لیکن عین اس موقع پر اس وقت کہ جب ہم شکست کے قریب تھے ہمیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، جو کہ آپ نے آواز لگائی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو ہم نے پلٹ کر جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو دوسری طرف سے ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ دشمنان اسلام جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، ان کی بڑی فوج جو بڑی تعداد میں تھی وہ حملہ کرنے والی تھی۔ تو جب آپ کی آواز کو سن کر ہم نے پلٹ کر پہاڑ کی طرف دیکھا تو ہم نے ان پر جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور اس کے ذریعے سے ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ تو عزیزان محترم، اب خود اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اسلامی لشکر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں آپ امیر لشکر ہیں، ایران کے شہر مقام نہاون پر دشمنان اسلام سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنگ کے حالات و واقعات کو مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر آپ ان کو دیکھ رہے تھے، اسی لیے تو آپ نے آواز لگائی، آپ نے دشمنان کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے آواز لگائی، اے ساریہ پہاڑی کی طرف دیکھو۔ تو مسلمانوں نے پلٹ کر جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو واقعی وہاں سے دشمن جو ہے وہ حملہ کرنے والے تھے۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے جو رب تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا، صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستگی کا، عقیدت و محبت کا، وفاداری کا۔ تو عزیزان محترم، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرید ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، صحابہ کرام میں سے ہیں، امتی ہیں، تو جب ان کی شان کا یہ عالم ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کی نگاہوں سے تمام پردے، تمام حجابات، تمام زمینی رکاوٹ کو، مکانات کو دور فرما دیا، اور سینکڑوں میل کے فاصلے پر مقام نہاون پر اسلامی لشکر کا جو ہے وہ معائنہ فرما رہے ہیں مسجد نبوی کے منبر شریف پر بیٹھ کر، تو پھر جب ایک غلام کا، ایک امتی کا، ایک جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان سے کوئی چیز جو ہے وہ چھپی نہیں ہے، آپ نے سینکڑوں میل کے فاصلے پر جو ہے اس لشکر کا معائنہ فرما لیا،
دیا ہے. جب آپ کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو پھر آپ کے آقا و مولا، پھر آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رب تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں، جو رب تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کرام میں سے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، جب امتی کا یہ عالم ہے تو اس کے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام.